الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترک کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم اللہ کی کتاب قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی،
وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی کہ خورشید درخشاں جس طرح بالائے بام آئے. وہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. وہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا. تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا. بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا. وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے حکمرانوں کی مہربانیوں سے آج شہر میں عموماً مساجد خالی ہوں گی الا ماشاء اللہ. آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے کہ خاص نظریے کے ساتھ آپ آتے ہیں. لیکن جس نے صرف 2 رکعت نماز ٹکانی ہو اس نے پہلے آ کر کیا کرنا ہے؟ بالعموم نہ دین بیان ہوتا ہے، نہ دین سننا ان کا مقصد ہوتا ہے. بس اپنی مسلمانی کو قائم رکھنے کے لیے 2 رکعت ٹکا کر یہ جا وہ جا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں یکے بعد دیگرے ایسے حکمران ملے جنہیں کسی بھی معیار پر نہیں اتارا جا سکتا. یہ سب ہمارے اعمال کی شامت ہے. پچھلے بیانات میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں نے ایک مضمون شروع کیا ہے چند ماہ پہلے سے، اور اس مضمون کا تعلق سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعارف کے ساتھ ہے. کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی حد تک تو جانتے ہیں اور عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے بھی چوم لیتے ہیں اور زیادہ میلاد کی جھنڈیاں بھی لگا لیتے ہیں.
جلوس میں نکال لیتے ہیں، لیکن جو اصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے نہ اس کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ادا کرنے کے لیے کوئی دل کے آخری کونے میں کوئی تصور موجود۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، میں ہوں اور میری طرح کے اور جو مساجد کے اندر امام خطیب ہیں، نہ انہیں اپنی ذمہ داری کا پتہ اور نہ ہی ادا کرنے کے لیے کوئی جذبہ۔ مسجد کی کمیٹیاں بالعموم ایسے لوگوں کو امام رکھتی ہیں کہ جو ان کی فرمانبرداری میں مستعد ہوں۔ لوگوں کو نہ دین چاہیے نہ دین بیان کرنا، بالعموم مساجد کے اندر ایسے امام جو 2 رکعت نماز ٹکا کر اپنے اپنے کام میں چلے جائیں۔ امام وہی اچھا ہوتا ہے جو وہ تھوڑے سے پیسوں پر راضی ہو جائے۔ پاکستانی معاشرے کے اندر یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ امام تو کہلاتے ہیں لیکن امام بننے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن سبھی ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن قوم کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے کم تر مشاہرہ امام کا ہوتا ہے۔ اس پر تبصرہ کرنا آپ حضرات کی ذہنی اذیت میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو جب امام ہی برائے نام علم رکھنے والا ہوگا تو اس نے کیا بیان کرنا ہے؟ اس نے قوم کو کیا سمجھانا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ انگوٹھے چوم لیے بس حق ادا ہو گیا محبت کا، جھنڈیاں لگا دی میلاد کے موقع پر، نیازیں دے دیں، بس حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ اب اس قوم کو کیا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے؟ ایک سے زائد مرتبہ میں آپ حضرات کی توجہ سر مبذول کرا چکا ہوں۔ پاکستانی جو کلمے کے نام پر بنایا گیا ایک ملک ہے، اس کے نوجوان جو 25 سے 30 سال کی عمر کے درمیان ہوں گے، ان سے پوچھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، خدا کی قسم اس سے زیادہ تلخ حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کافی دیر تک ایک تو بالکل نہیں بیان کرتا، دوسرا کہتا ہے ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کنکر کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ درود پاک کے اشارے ہیں، نام کیا ہے؟ نام نہیں بتا سکے۔ اس سے پہلے ایک اور اس طرح کے واقعہ، 3 نوجوان ہیں، ان سے کم چند نبیوں کے نام بتائیں، نبیوں کے نام نہیں بتا سکے۔ بڑے بڑے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا تعلق اسلام سے کوئی نہیں، ہم نبیوں کے نام کیوں بتائیں؟ کیونکہ ان کا حلیہ ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھروں پیدا ہوئے، ہلکی ہلکی خشخشی سی داڑیاں ہیں ان کی، لیکن کسی پہ نبی کا نام نہیں بتا سکتے۔ آخر میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ چلو چند صحابہ کے نام بتا دیں۔
سوچ سوچ کر ایک مشہور صحابی ہیں، وہ آج کل ٹی وی پر بڑے ہوتے ہیں، ان کا نام طارق جمیل ہے۔ یہ طارق جمیل پاکستانی قوم کے صحابی ہیں۔ جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو تو وہاں عوام الناس پہ کوئی گلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حضرات کا میں دل سے محبت رکھتا ہوں، قدر کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات چھوڑ کر تشریف لائے ہیں۔ یقیناً اکثریت آپ میں سے ایسی ہوگی جو ایک خاص نظریے کے ساتھ کہ ہم نے ایک بات سننی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ سننا، اس کی معلومات حاصل کرنی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، بطور تحدیث نعمت میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں ہی بیان کرتا ہوں۔ اب تک میری معلومات میں پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور اس سے زیادہ دردناک حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی کتابیں وہ بھی ان چیزوں سے خالی ہیں۔ میں تو دیکھتا رہتا ہوں، میرے پاس ہر طرح کی کتاب، اس خیال سے کہ شاید کسی خوش نصیب کو توفیق ہو گئی ہو تاکہ اس کی کتاب کو کوئی عام مسلمان پڑھے تو اس کو معلومات ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بارے میں۔ کچھ بھی نہیں، کس پر گلہ کریں؟ یہ بڑی بڑی کتابیں، کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کے مصنفین کی علمی کمزوری تھی، لیکن انہوں نے اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھی، اور ان کتابیں خالی اس بات سے۔ تو یہی ایک چیز تھی جو بار بار میرے ذہن کے اندر گھوم رہی تھی کہ میں نے کہا زندگی پتہ نہیں دن باقی کتنے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی تذکرہ کر کے کچھ چیزیں تو بتا دوں، کم از کم کبھی بھی ان کو ضرورت پڑے تو دل میں یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں مولوی کسی نے بتایا نہیں۔ اسکولوں کالجوں کے اندر تو بالکل خلا ہے، وہاں تو جو نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے یا تو بالکل داری اور ملحد ہوتے ہیں یا پکے درجے کے جاہل اور رافضی ہوتے ہیں۔ چونکہ میں اسکولوں کے اندر رہا ہوں، مجھے پتا ہے، اور ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں وہاں سے واپس جب آتے ہیں کبھی کبھی میں ان کتابیں دیکھ لیتا ہوں۔ تو خیر بار بار مجھے اس بات پر توجہ کرنی پڑتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کچھ تو میں پچھلے جمعوں کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ 21 شاخیں عدنان تک جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر وہاں تک، وہ بار بار ذکر کر چکا ہوں میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قریبی لوگ، یعنی آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ، ان کے بھائی، یہ سارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ کر 9 بھائی تھے جناب عبد المطلب کے صاحبزادے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہیں، باقی سب چچا ہیں۔ تایا میں سے ایک بڑا تایا جو ہے اس نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، حضور کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ان کا نام حارث تھا۔ لیکن ایک تایا ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا بھی ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے۔ اور یہ جناب عبد المطلب کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا بزرگوار کے یہ نائب اور جانشین تھے۔ ان کو زمانہ اسلام نہیں ملا، کیونکہ ان کی جو وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال یا اس سے تھوڑا عرصہ زیادہ تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، اور زمانہ اسلام تو 40 سال کے بعد ہے۔ 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا، اس وقت جو شخص زندہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو مسلمان ہے، جو ایمان نہیں لایا مسلمان نہیں۔
تو جناب حارث کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور جناب زبیر بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حارث کے بعد بڑے تایا تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کفالت بھی کی، اور کفالت باپ کے کہنے پر کی۔ باپ یعنی جناب عبد المطلب جو ان کے والد تھے، حضور کے دادا تھے، انہوں نے کہنے میں کی کہ میرے ان پوتے کی کفالت کرنی آپ نے۔ تاریخ کی بہت ساری کتابیں میں کچھ حوالے لکھ کر آیا ہوں۔ الزبیر اکبر اعمام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچاؤں میں سے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُرَقِّصُ النَّبِيَّ، یہی وہی تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر جھلایا کرتے تھے۔ وَهُوَ طِفْلٌ، جب کہ رسول اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ وَيَقُولُ، اور وہ یوں لوریاں پڑھتے تھے، محمد ابن عبدم اشتا بعیش انعم فی دولت و مغنم، یہ محمد میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، بڑے عیش و آرام کے ساتھ جیے، یہ دعا کرتے تھے، اسے ہمیشہ حکومت اور مال و دولت حاصل رہے۔ یہ سیرت کی کتاب ہے، سیرت النبی، اس کے حواشی پر علامہ سہیلی نے کتاب لکھی، اس کے اندر یہ الفاظ۔ کتابیں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی لائبریری میں ہوں، لیکن شاید ان کی جلدیں ہی دیکھتے ہیں، اندر کھول کر نہیں دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو بہت بڑے محدث ہیں، بخاری شریف کے شارح ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے، انہوں نے صحابہ کے تذکرے پر بھی ایک کتاب لکھی، بڑی بے مثال کتاب، اس کتاب کا نام اصابہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یقال ان الزبیر بن عبد المطلب یرقص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جاتا ہے کہ زبیر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلایا کرتے تھے، وہ صغیر، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے۔ وہ یقول، اور وہ یہ کہتے تھے، محمد ابن عبدم عشتہ بعیش انعم فی عز فرع اسنم، یہ محمد میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، خوب عیش و آرام سے جیے اور بڑی اعلیٰ قدر منزلت پائے۔ ان سے پہلے ایک مورخ گزرے ہیں، تیسری صدی ہجری میں گزرے ہیں، 245 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اس لوری میں جو جناب زبیر لوریاں دیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں، اس میں کچھ الفاظ زیادہ رکھے ہیں، محمد ابن عبدم عشتہ بعیش انعم لا زلت بعیش انعم فی دولت و مغنم یغنیک عن کل عم وعشتہ فی لا حتی تحرم، یہ محمد میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، خوب عیش و آرام سے جیے، اس کی عیش و آرام اور حکومت مال دولت میں کمی نہ آئے، یہ سب چچاؤں سے مستغنی ہو تاکہ بوڑھا ہو جائے۔ یہ کتاب ہے اس مصنف کی جو 245 میں گزرا ہے، اس کتاب کا نام ہے منمق، کم و بیش 1000 صفحے کتاب ہے، لیکن پاکستان میں نہیں چھپی، یہ حیدرآباد دکن میں چھپی تھی ایک دفعہ۔ پاکستان میں جن علماء کے پاس ہے، اور میں چونکہ اس طرح کا مزاج رکھنے والا ہوں کہ کتاب کوشش کرتا ہوں ملک کے اندر ملک سے باہر نہ ملے، تو میں نے مولانا عطا اللہ بجانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لائبریری سے اس کو حاصل کر کے اس کے فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ آپ نے تو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا، عطا اللہ حنیف۔ ایک اور سیرت نگار ہیں، وہ کہتے ہیں، کان الزبیر بن عبد المطلب شجاعا ابیا و جمالا و بہیا و کان خطیبا شاعرا و سیدا و جوادا۔ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، زبیر بن عبد المطلب بہادر تھے، دلیر تھے، خوبصورت تھے، وجاہت والے تھے، خطیب تھے، شاعر تھے، سردار تھے اور سخی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستایہ کے بارے میں اس نے لکھا ہے۔ ایک اور کتاب ہے تاریخ یعقوبی، 2 جلدوں کتاب میرے پاس ہے۔ کان الزبیر شاعرا شریفا وإلیہ اوصى عبد المطلب، زبیر شاعر بھی تھے اور بڑے عزت والے تھے، اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب نے وصیت کی تھی کہ میرے پوتے کی کفالت کرنی۔ اور یہ طبقات ابن سعد ایک بڑے مورخ گزرے ہیں، عربی میں کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تقریباً 8 جلدوں کتاب ہے۔
کسی زمانے میں کراچی میں نفیس اکیڈمی والوں نے طبقات ابن سعد کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا. اب اردو بازار میں لاہور میں مکتبہ رحمانیہ میں وہی کتاب ملتی ہے ترجمہ بھی. لیکن میرے پاس دونوں ہیں، ترجمہ بھی ہے اور عربی کتاب بھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وَأَوْصَى عبد المطلب الی ابنہ الزبیر بالحکومہ وامر الکعبہ. عبد المطلب نے اپنے فرزند زبیر کو حکومت کی سرداری، سربراہی اور کعبہ شریف خدمات کے منصب کی وصیت کی تھی. اور بعض نے کہا کہ ان زبیر کفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر نے رسول اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی حتیٰ ماتا، زندگی کی آخری سانس تک. ثم کفلہ ابو طالب بعدہ، ابو طالب نے اس کے بعد کفالت کی. لیکن لکھا ہے وذالک غلط، اور یہ بات غلط ہے. بأن الزبیر شاہد حلف الفضول ولرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم نیف وعشرون سنۃ. زبیر تو حلف الفضول تک زندہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال سے اوپر متجاوز ہو چکے تھے. اس وقت کسی کی کفالت کی ضرورت نہیں تھی. وکان الطف عمہ بھی ویقال اوصى عبد المطلب بان یکفلہ بعدہ. انصاب الاشراف بڑی اہم کتاب ہے انصاب پر، کہ دنیا میں بڑے معزز لوگ بڑے بڑے کون کون سے گزرے ہیں. یہ کتاب میرے پاس ہے الحمدللہ. شروع میں جب مجھے اس کتاب کا پتہ چلا تو میں نے ایک دفعہ کسی اور مسئلے پر اس کا حوالہ دیا، لیکن کتاب میرے پاس نہیں تھی. تو مولانا عطا اللہ حنیف مرحوم، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ کبھی کبھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے. بڑے نیک انسان تھے، بزرگ تھے، خدا جنت کے اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میرے پاس ہے، انہوں نے دے دی. یہ بھی نے خیال کیا کہ یہ لڑکا واپس کرے گا کہ نہیں. پرانی بات ہے، 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. حوالہ تو میں نے دے دیا، لیکن کتاب واپس کرنی تھی. پھر میرے چھوٹے بھائی کویت میں رہتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں کتاب چاہیے. وہ کہتے ہیں سارا دن میں کویت میں پھرتا رہا. آخر میں کویت کے کنارے پر علامہ ابن تیمیہ کے نام پر ایک چھوٹا سا مکتبہ، وہاں سے کتاب مل گئی. وہ کتاب پہنچانے کے لیے اسپیشل یہاں آئے. وہ کتاب پھر میں نے خریدی، 5-6 جلدوں کی کتاب ہے. اللہ اکبر. علامہ بلازری گزرے، انصاب الاشراف ان کی کتاب ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچاؤں میں سے زبیر تھے اور آپ پر شفقت کرتے تھے. کہا جاتا کہ دادا عبد المطلب نے زبیر کو، یعنی اپنے بیٹے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے کی وصیت فرمائی تھی. میں نے مناسب سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف. اب جناب عبداللہ کا تعارف کیا کریں؟ ان کا تعارف تو رسول اللہ کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پہچان لیا، جناب عبداللہ کو پہچان لیا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی چند ہفتے پہلے فوت ہوئے ہیں، یہ چند مہینے. لیکن وہ اتنے خوش نصیب انسان تھے کائنات انسانی کے، کہ جن کے گھر میں رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرد کو پیدا کیا، جو پوری کائنات کا سردار رہے اور قیامت تک کے لیے. میں نے یہ مناسب سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے جو مسلمان ہیں ان کا بھی تعارف کرا دوں، جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی تعارف کرا دوں. اور جناب زبیر کو چونکہ زمانہ اسلام ملا نہیں، اس واسطے ان کا تعارف اس انداز سے یہ سمجھنے آپ کیا. زمانہ اسلام ملا ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے کہ نہیں لائے. لیکن ان کو زمانہ اسلام ملا ہی نہیں. اسلام آنے سے پہلے 20-25 سال ان کا انتقال ہو گیا، پہلے انتقال ہو گیا. البتہ 2 چچا ایسے تھے جن کو اسلام کا زمانہ ملا اور ایمان نہیں لائے، اور 2 چچا ایسے ہیں جو اسلام کا زمانہ ملا اور خلاص نیت سے ایمان لائے. وہ 2 چچا جو ایمان لائے ان میں سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ ہیں جو ایمان لائے، اور دو چچا جو ایمان نہیں لائے ان کو زمانہ اسلام ملا، ایک ابو لہب تھے کئی سال ان کو زمانہ اسلام ملا، ان کی ہلاکت، ان کی وفات غزوہ بدر کے کچھ دنوں کے بعد ہوئی ہے۔ پچھلے جو میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو، طاعون کی بیماری مبتلا ہوئے اور وہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کے جسم میں بدبو پیدا ہو گئی، گھر کے لوگ بھی تنگ ہو گئے، اہل محلہ بھی۔ آخر ہاتھ لگائے بغیر لکڑیوں کے سارے اٹھا کر ان کے گڑھے میں پھینکا، اور اوپر سے پتھر پھینک 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 کر ان کی میت کو دفن کر دیا۔ یہ وہ ہے جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم کی صورت نازل فرمائی۔ صورت یاد ہے نا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ابو لہب اس کا اصل نام نہیں تھا، اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا، لیکن بڑا حسین اور خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ، لہب کہتے ہیں شعلے کو، تو ابو لہب کا معنی شعلے کا بھی باپ۔ بدقسمتی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں نبوت سنانے شروع کیا، جہاں دوسرے مشرکین مخالف تھے، یہ پیش پیش تھے مخالفت میں، ابنا سگا چچا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے خدا کا دین سنانے کے لیے، توحید کا بیان کرنے کے لیے، یہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں لوگوں مت سنو ان کی بات، یہ دیوانے ہو گئے۔ اور کبھی کبھار پتھر بھی مارتے ہیں۔ ان کا تو یہ انجام ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ بدر مدنی زندگی کے دوسرے سال میں بدر کا معرکہ ہوا، اور مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ گزارے۔ نبوت کے کل کتنے سال ہیں؟ 23 سال۔ تو 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی۔ اس 10 سال کے اندر 2 سال اس کو ملے جو ایمان نہیں لائے۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ میں مبذول کرا دوں، اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ غنی عن العالمین قرآن کریم میں آتا ہے، سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی رشتہ دار ہوگا، ہم اس کی بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے، چشم پوشی کر لیں گے، لیکن اللہ کریم کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ جس نے اللہ کے پیغام کو مان لیا، خدا کے بھیجے ہوئے نبی کی دعوت قبول کر لیا، وہ اللہ کے کا محبوب بن گیا، جیسے صحابہ کرام۔ اور جو نہیں مانا وہ خدا کا مبغوض بنا۔ ابو لہب کی مذمت میں اللہ نے سورت نازل کی ہے۔ ایک چیز آپ نوٹ فرمائیں، غور کریں گے، آپ پورا قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں، آپ کریں گے، خدا تعالیٰ توفیق دے، قبول بھی فرمائے، کسی بھی کافر کی مذمت میں نام لے کر اللہ پاک نے کوئی سورت نازل نہیں کی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون ہے، سگا چچا ہے۔ کتنا دشمن تھا اللہ کی توحید کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دشمن تھا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ اللہ جس نے اس کی مذمت میں سورت نازل کی، جو اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، 1350 سال سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جائیں، خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس سے بڑی مذمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ ایک لطیفے کی بات سناتا ہوں۔ ہمارے پاکستانی قوم کا مزاج دیکھیں۔ کراچی میں کسی امام نے مغرب کی نماز میں
سورہ لہب پڑھی جس میں تبت یدا ابی لہب، اس امام کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ کیا جرم ہے بھائی؟ جرم یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس بد نصیب جو بھی کمیٹی والا تھا، جو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ پاک اس کی مذمت کر رہے ہیں، اللہ نے یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست؟ جہالت کا کیا علاج ہے؟ ابھی میں رونا رو رہا تھا کہ میری طرح کے لوگوں نے لوگوں تک حقیقت حال پہنچائی نہیں، شاید ایسی صورت نہ ہوتی، لوگوں کے نظریات ایسے بگڑے ہوئے نہ ہوتے جیسے کہ اس وقت ہیں من حیث القوم۔ آپ کو تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ العظیم اس مسجد میں آنے کی وجہ سے آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوئی ہوں گی انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں، اور سچائیوں اور حقائق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بہت کتنا اندھیرا ہے کہ میں اس پر تبصرہ کروں تو اپنے ذہنی یزید کا سامان ہے۔ تو ابو لہب سگا چچا تھا، لیکن چونکہ مشرک تھا اور رسول اللہ کا بدترین دشمن تھا تو اللہ نے پھر اس کی مذمت میں صورت نازل، حالانکہ ابو جہل بہت بڑا کافر، لیکن اللہ کی شان ہے اس کی مذمت میں اللہ نے کوئی صورت نازل نہیں کی۔ وہ مخزومی تھا، یہ ہاشمی تھے۔ یہ تو خیر پچھلے جمعے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرف منسوب تھی، اس زمانے کے لحاظ سے نکاح تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور اگر ہم اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتے یوں اذیت پہنچائیں۔ پہنچائی اس نے، دونوں بیٹیوں کو طلاق، عتبہ نے اور عتیبہ نے دے دی طلاق۔ عتیبہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زیادہ گستاخی کی، چہرے انور پر تھوکا بھی، کپڑے پھاڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے، اور بالآخر ایک سفر کے اندر ایک درندے نے اس کو چیر پھاڑ کھایا۔ اتنا بڑا بدبخت تھا ابو لہب، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان پہ قربان جائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں صاحبزادیوں کو یکی بات ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں خدا نے پہنچا دیا۔ یہ تو حال ہے ابو لہب کا۔ دوسرا چچا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ ہے جناب ابو طالب۔ پچھلے جمعے عرض کر چکے کہ ان کا نام ابو طالب نہیں تھا، طالب ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اس کی وجہ سے ان کی کنیت بنی ابو طالب، طالب کا باپ۔ اب اصل نام تھا عبد مناف، عبد مناف ان کا نام۔ ان میں ایک خوبی تھی کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی جس طرح ابو لہب نے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مانی نہیں۔ آج میں صبح بخاری شریف دیکھ رہا تھا، بخاری شریف کا عنوان ہے اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، 1360 نمبر کی روایت ہے یہ جلد اول میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی آخری سانسوں میں پاس تشریف جا کر فرمایا چچا اب بھی موقع ہے، کلمہ پڑھ لیں۔ اور بدقسمتی سے اس وقت ابو جہل پاس بیٹھا تھا اور ان کا ایک بھانجا، وہ دونوں مسلسل کوشش کر رہے تھے خبردار باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اب بھی کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے گواہ بن جاؤں گا۔ اور وہ مسلسل کوشش کر رہے تھے، اور بالآخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور آخری جملہ اس کی زبان سے نکلا علی ملت عبد المطلب۔
وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، افسردہ تھے کہ میرے خاندان کا ایک فرد ہے، میرا چچا ہے، کلمہ پڑھ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ انہی کے فرزند سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت پہنچے، یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزال لقد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا لیکن بھٹکا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میرے علم میں ہے، میں ابھی ہو کر آیا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اذهب فوار اباک، جاؤ بس مٹی کے حوالے کراؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنازہ پڑھو، نہ حضور نے جنازہ پڑھا نہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ مٹی کے حوالے کراؤ، لیکن کسی سے بات نہ کرنا، واپس آ جائیں۔ واپس تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا حکم مان کر آ گیا ہوں۔ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي، مجھے حکم دیا کہ جاؤ غسل کرو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مانگی۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، یہ الفاظ بھی ابو داؤد کے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے، ان عمک الشیخ الزال لقد مات۔ سیرت کتابوں کے اندر بھی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہم نے بچپن سے ہی پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ابو طالب کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کے لیے معافی کوئی شکل ہے تو معاف فرما دے۔ اب فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، مانے نہ مانے یہ مرضی کا مالک ہے۔ دیکھیے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا ہوگا علماء سے، جد الانبیاء، سارے نبیوں کے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کے والد مشرک تھے، آخر دم تک ایمان نہیں لائے، فوت ہو گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ کل قیامت کے دن میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا، میرے لیے بڑی شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے تسلی دی، فکر نہ کریں، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی کیا شان ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ خدا کا فرشتے بازوں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کر، انسان کی شکل نہیں ہوگا، ایک بجو کی شکل میں اللہ اس کو تبدیل کر دیں گے، بجو، اور پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن اس کے لیے معافی کی کوئی شکل نہیں۔ پیغمبر نے نہیں سوچا کہ میرے باپ کو خدا معاف کر دے، لیکن مرضی کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ کی چلتی ہے، مرضی کا مالک پروردگار عالم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کوشش فرمائی کہ کاش میرے چچا کو اور کوئی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی تھی، جیسے ابو لہب نے کی، ابو طالب نے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تو اس حد تک اللہ نے دعا میری قبول فرما لی کہ دوسرے جہنمی دوزخ جہنم کے تہہ میں چلے جائیں گے، اس کو بھی معاف تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی جوتے پیر جو ہیں آگ کے اندر ہوں گے، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اس دنیا کی آگ کتنی سخت ہے دوستو،
اس جہنم کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں بنایا، آگ بنائی ہے. یہ علم الہی میں ہے اور آپ بھی جانتے ہیں. اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی انسان کو تکلیف پہنچانے والی، آگ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں. اور آگ میں جلا ہوا آدمی پھر اس کا زخم منتقل نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو انسان کو جسم کا وہ حلیہ بگڑ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے دعا مانگی تو اس حد تک کہ سارا وجود جہنم میں نہیں ہوگا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھول رہا ہوگا، یغلی منہا دماغہ، سے دماغ کھول رہا ہوگا. لیکن معافی کی کوئی شکل نہیں ہے. اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے لیکن اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ نے غور فرمایا ہوگا سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزند جو بڑے سرکش تھے، لمبی دعوت ابراہیم نوح علیہ السلام کی، آخر میں خدا کا عذاب، آسمان کو حکم ہوا کہ بارش برسا، زمین کو حکم پانی باہر نکال. آسمان و زمین کا پانی جو ہے آپس میں ملنے لگے، مشرک سارے غرق ہو گئے. تو ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنیا اذهب ارکب معنا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا. کشتی بھی اللہ کے حکم سے بنائی گئی تھی. ولا تکن مع الکافرین، کفار کا ساتھ نہ دے. تو سرکش تھا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان یہ سیلاب تو ہموار جگہ پر ہے، وہ سامنے پہاڑ ہے اونچا، میں وہاں چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر تو کبھی پانی پہنچ سکتا. ابراہیم نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا یہ روایتی قسم کا سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. یہ باتیں ہو رہی تھیں، وحال بینہ الموج، باپ بیٹے کے درمیان ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا. لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، ہر باپ کو پتہ ہوتا ہے اپنی اولاد کا درد کتنا ہے. خدا کے پیغمبر نے بارگاہ الہی میں جا کی رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے خاندان کا فرد ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے خاندان کو بچاؤں گا. تو احکم الحاکمین، اللہ تو بچا لیتا تو کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا اللہ تیری شان استغنائی پر قربان جائیں. اللہ کی طرف سے پیغمبر کو فرمایا خبردار اس کے بات میں بات کرنے کی اجازت بھی نہیں. خدا کے پیغمبر ایک دم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے خطا ہوگی، میں اس کے لیے معافی نہیں مانگوں. نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں 950 سال تک خدا کا پیغام دن رات سنایا. جمعے کی تقریریں نہیں تھیں. سورہ نوح کے اندر موجود ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو راتوں کو بھی دن کو بھی. فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا، مگر یہ بدبخت بھاگتے ہی رہے، بھاگتے ہی رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں جب بھی ان کو دعوت دی یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے بدبختوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی کہ تک میری آواز کو نہ سن سکے. اس حد تک پیغمبر نے کوشش فرمائی، اس حد تک قومیں جو ہیں نبیوں کی نافرمان اور سرکش رہی ہیں. اور اتنی لمبی دعوت، اس کے باوجود اللہ چاہتے تو ان کے بیٹے کو چلو ان اتنا لمبا کام کیا میرے حکم مطابق، چھوڑ ہی دیتے ان کے بیٹے کو. خدا کا ازلی قانون، اٹل قانون ہے، کسی کے لیے خدا کے ہاں استثناء نہیں، نہ نبی کے لیے نہ غیر نبی کے لیے. پیغمبر کے سامنے اس کو غرق کر دیا. آج بھی یہی قانون ہے میرے دوستو. قرآن ہمارے پاس موجود ہے،
قرآن میں یہ قانون لکھا ہے، اس میں استثناء کوئی نہیں. کسے باشد کوئی بھی ہو، خدا کا نافرمان ہوگا، باغی ہوگا، سرکش ہوگا، نبیوں کی تعلیم اور دعوت اس کو ٹھکرانے والا ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، خدا اس کو معاف نہیں کرے گا. کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ دعا ضرور مانگے، یا اللہ جو بات دین کی ہے ہمیں سمجھ میں دے دے. ہمارے دماغ میں اگر کوئی بات بیٹھتی نہیں، یا اللہ ہمارے دماغ کو کھول دے اور سچائی ہمارے دماغ میں بٹھا دے. جناب ابو طالب کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش سے اتنا ہوگا کہ پورے کا پورا بدن آگ میں نہیں ہوگا، بس آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، لیکن معافی کوئی شکل بھی نہیں. اس گفتگو سے آپ کو یہ تو پتہ چلا کہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی کفالت نہیں کی تھی. کفالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا بزرگوار جناب زبیر نے کی تھی، اور وہ بہت ساری تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن آپ حضرات کو کیوں یہ معلوم ہے کہ اس نے کی تھی؟ قلم در کفے دشمن است، لیکن قلم در کفے دشمن است. قلم جب دشمن کے ہاتھ میں ہو جو مرضی لکھے. میں کبھی کبھی اپنے بچے پوتے پوتیاں ان کی کتابوں کو چیک کرتا ہوں تو سب بکواسات لکھے ہوتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں بتا دوں کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہماری پوتی ہے چھوٹی 6 سال کی، وہ پہلی جماعت میں پڑھتی ہے، تو میں نے اس کی کتاب پر بھی لکھ بھی دیا، سمجھا دیا. ذہین ہے بیچارے. اس نے اپنے ٹیچر سے کہا ہم تو یہی پڑھائیں گے جو کتاب میں لکھا ہے، وہ نہیں پڑھائیں گے. جو ایسے بدبخت قسم کے لوگ جو ہے وہ استاد اور معلم ہوں گے، معلمات ہوں گی، وہاں بچوں کو کیا صحیح تعلیم ہوگی. لیکن بدقسمت ہماری یہ کہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا طبقہ جو خدا کے باغیوں کا ہے. اگر ان نظام تعلیم صحیح لوگوں کی سپرد کیا ہوتا، صحیح لوگوں سے نصاب مرتب کیا ہو جاتا، تو آج یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں نے اپنی شعوری زندگی کے اندر ایوب خان کے زمانے سے کچھ نہ کچھ یاد ہے، لیکن تفصیلات کا علم نہیں. بھٹو صاحب کے زمانے سے کچھ معلومات یہاں میں آ چکا تھا. جو کچھ بھی دیکھا ہے سب خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں تھے. نظام تعلیم کا نظام خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں. اسی مسجد میں رہتے ہوئے میں سینٹرل ماڈل اسکول کے اندر جنجا مرحوم کے زمانے میں بطور عربی ٹیچر میری تقرری ہو گئی. وہاں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں، حالانکہ وہ معیاری اسکول پاکستان کا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی میں نشاندہی کی. ٹیچر صاحبان کو اچھے لوگ تھے، اچھا اللہ پاک. کہنے لگے ہم تو حیران ہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ذہن میں یہ رکھیں جو میں بتا رہا ہوں، کوشش کریں بچوں کو کہ صحیح بات بنے. انہیں کہا کہ پرچہ لکھتے وقت یہ بات لکھیں جو کتاب کے اندر ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں لکھیں گے تو وہ لوگ غلط. لیکن آخر میں اپنا تبصرہ بھی لکھ دیں. تو ایک ٹیچر تھے، وہ ایم اے کے امتحان دے رہے تھے، تو ان کو بہت ساری چیزیں میں نے بتائیں. کہتے ہیں آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے لکھا وہی کچھ جو کہ ہمیں اسکولوں کے اندر کالجوں میں پڑھایا گیا تھا. آخر میں اب تک تبصرہ لکھے تو کہتے ہیں مجھے ڈبل انعام ملا، یعنی نمبر میرے زیادہ ہوئے. انسان ہمت کرے. دلوں کا پھیرنا تو صرف اللہ ہی کا کام ہے، لیکن ہمت کرے. افسوس اس بات کا یہ ہے کہ اوپر کا طبقہ جن کے پاس اقتدار کی کرسی ہے، اقتدار کی چابی ہے، انہوں نے نصاب مرتب کرنے کے لیے یا تو صاف جاہل ہیں یا نہایت بد عقیدہ قسم کے لوگ ہیں. نہایت بد عقیدہ لوگ. تب ان کی کتابیں مرتب شدہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آئیں گے تب ان کا وہی کچھ ذہن بنے گا جو کتابوں کے اندر لکھا گیا. اور پھر اکثر اسکولوں کے اندر ان پڑھ قسم کے ٹیچریں، جوان لڑکیاں، ماں باپ ان کو بھیج دیتے ہیں. میٹرک یا ایف اے انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ استانیاں ہوتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری نسل کے لیے
آنے والی نسل اللہ ان کے لیے بہتر فیصلے کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں ہم نے اپنی زندگی کے اندر تو اس قسم کی چیزیں نہ دیکھی. آپ حضرات میں سے جو معمر بزرگ ہیں ان کو پچھلا دور یاد ہوگا کیا کیا ہوتا رہا اس ملک کے اندر. بالکل ینگ جو نوجوان ہیں ان کو تو کچھ پتا نہیں، وہ اگر کچھ سنیں گے تو میری زبان سے سنیں گے کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دینی مدارس میں رہے. اسکولوں کالجوں میں ہوتے شاید پیسے تو خوب مل جاتے ہیں لیکن دماغ میں روشنی نہ ہوتی، تاریکی ہوتی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سچ اور جھوٹ کا اللہ پاک نے دین کے حوالے سے ہمیں پتہ دیا. قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور قرآن کریم کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ تعلق، پھر صحابہ کرام کے تعلیمات سے تعلق کی وجہ سے دماغ بالکل روشن ہو جاتا ہے، تاریکی نہیں رہتی. اور میری یہ کوشش ہے آپ حضرات کے لیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری کوششوں کو کامیاب کرے کہ میں آپ کو سچ جو سناؤں اور آپ حضرات کے دماغ میں بیٹھ جائے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد دوسروں تک منتقل کریں تاکہ آپ کی فیملی کے لوگ، آپ کے متعلقین میں سے ان کو بھی سچ معلوم ہو جائے. جانا ہم سب نے ہے، لیکن اگر سچائی کا دامن تھام کر چلے گئے، یہ سچائی منتقل کر گئے تو انشاءاللہ خدا کے ہاں سرخ روح ہوں گے، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. یہ تھے جناب ابو طالب. ان کے 4 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، وہ مشرک تھا. غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ ہی گیا، ابو جہل کی پارٹی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف، وہیں مارا گیا. ان کے 3 بیٹوں کو خدا نے ہدایت دی. بڑے بیٹے کا نام عقیل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کافی عرصے کے بعد وہ ایمان لائے. اس کی تفصیلات بعد میں بیان کروں گا. دوسرے صاحبزادے کا نام جعفر تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی شان کے صحابی تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی تھے. اور آخری بیٹے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں تو آپ حضرات بہت جانتے ہیں کہ اس وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے رہے، وہیں کفالت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. ان کی شخصیت بڑی حد تک مسلمانوں کے یہاں متعارف ہے. لیکن یہ 2 جو ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر، ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت جعفر سابقون الاولون میں سے، شروع میں ایمان لانے والوں میں سے 15 یا 20 یا اس کے لگ بھگ افراد ان سے پہلے ایمان لائے تھے، بعد میں یہ ایمان لائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے. یہ آپ سن چکے ہیں کہ ان بھائیوں میں درمیان میں 10 سال کا فرق تھا. طالب 10 سال بڑے تھے عقیل سے، اور حضرت عقیل 10 سال بڑے تھے جعفر سے. حضرت جعفر 10 سال بڑے تھے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت جعفر غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شہید ہوئے تو ہم نے ان کے جسم پر زخموں کے نشان دیکھے، کم و بیش 100 کے لگ بھگ زخم تھے جسم کے سامنے سے. یعنی اتنے دلیر اور بہادر تھے کہ پیٹ پھیر کر انہوں نے زخم نہیں کھائے. حضرت جعفر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. اس کی تفصیلات بعد میں رضائی بھائیوں کے سلسلے میں ذکر کروں گا. ان میں ایک اللہ پاک نے خوبی یہ رکھی تھی کہ حبشہ کے مہاجرین میں سے یہ تھے، اور نجاشی شاہ حبشہ ان کے ہاتھ پر ایمان لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی حضرت اسماء بنت عمیس ان کی اہلیہ تھی، بیوی تھی، جو ان کی شہادت کے بعد پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں. کون؟ حضرت اسماء بنت عمیس. اور ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں، لیکن تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی. ان کی 2 بہنیں زینب بنت خزیمہ اور میمونہ بنت حارث،
یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ میمونہ بنت حارث تو تقریباً زیادہ سے زیادہ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، وفات پا گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں جو آئی ہیں حضرت میمونہ بنت حارث، یہ اسماء بنت عمیس کی ہمشیرہ تھی۔ اس لحاظ سے حضرت جعفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق ہمزلف بھی تھے اور سسر بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ اس زمانے میں کیسی کیسی شکلیں تھیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے۔ ہاشمی جب صحیح سوچ میں آ جائے نا جی، میرا ذاتی تجربہ یہ، ہاشمی بزدل نہیں ہوتے، دلیر ہوتے ہیں۔ ہاشمی میں کچھ خوبیاں ہیں، ایمان والے ہیں تو دلیر ہیں۔ ہاشمی بڑے سخی ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر جو نشانات تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شمار کیا، کوئی 100 کے لگ بھگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی، آپ کی شکل بھی مجھ سے ملتی ہے اور آپ کے اخلاق بھی مجھ سے ملتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے دیکھا۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب انسان تھے۔ نبی کی کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، کتنی پاکیزہ تربیت ہے، جس کو صحیح مل گئی، جسم کے ٹکڑے کرا دیے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ بازو دونوں کٹ کے اللہ پاک نے پھر جنت میں بھیج دیا اور ان کو 2 پر دے دیے جن کے ساتھ وہ اڑتے رہے۔ ان کے ایک صاحبزادے تھے عبداللہ بن جعفر، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اے 2 پروں والے کے بیٹے، یعنی بازو کے بدلے میں اللہ نے 2 پر دیے ہیں، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سلام کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تھے تو بولے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں کس نے آپ کو سلام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر فرشتوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے مجھے دیکھ کر السلام علیکم کہا، اس کا میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ خدا کے کارنامے بھی عجیب ہیں، اس کی قدرتوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جنتیوں کا جس نے کام کیا خدا ضرور جنت میں بھیجے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں زندگی نے ساتھ دیا پھر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔